صلاح الدین ایوبی انسانی حقوق کے عظیم چیمپئن، ایک بہادر اور شاندار سلطان۔ انسانی حقوق کے علمدار سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی اور یروشلم کی فتح۔ 88 سال قبل یروشلم میں قتل عام ہونے والی بے گناہ مسلمانوں کی چیخ و پکار آج بھی سلطانوں کے ذہنوں میں گونج رہی تھی۔ یروشلم کی گلیوں میں مسلمانوں کے خون میں تیرنے والے گھوڑوں کی ہولناک کہانیاں، یروشلم کے دروازے پر کھڑی فوج کے دلوں میں انتقام کی آگ بھڑکا رہی تھی۔ یہ فوج کوئی اور نہیں بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج تھی، جو ابراہیمی عقائد کے مقدس شہر کو واپس لینے کے راستے پر تھی۔ خوف زدہ عیسائی آبادی صرف اپنے انجام کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ ان کے ذہنوں میں 88 سال قبل مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کیا اس کی واضح تصویر موجود تھی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں غالب ٹی وی اور ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے سلطان صلاح الدین کی فوج جب یروشلم میں داخل ہوئی تو کچھ ایسا غیر متوقع ہوا جس کا 12ویں صدی میں بھی تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسلام کی حقیقی تصویر دنیا کے سامنے پیش کی اور رواداری، انسانیت اور انصاف کی ایسی مثال قائم کی جس نے ان کے دشمنوں کو بھی اپنا مداح بنا لیا۔ دوستو، ہم آگے چل کر اس ویڈیو میں ان واقعات کا مختصر جائزہ بھی لیں گے جو 1187 عیسوی میں یروشلم کے محاصرے کے بعد پیش آئے، اور ان واقعات نے کیسے سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس دور میں انسانی حقوق کا چیمپئن بنا دیا، جبکہ وہاں انسانی حقوق کا کوئی تصور موجود نہ تھا۔ سلطان صلاح الدین 1137 عیسوی میں تقریت عراق کے شہر میں موجود لبنان میں پیدا ہوئے۔ آپ نے فلکیات، ریاضی اور قانون کے ساتھ ساتھ قرآن اور الہیات کی تعلیم حاصل کی۔ آپ نے ایک نوجوان کے طور پر فوج میں شمولیت اختیار کی اور اپنے چچا اسد الدین شرقوہ سے تربیت حاصل کی، جو کہ زنگید خاندان کے ایک کمانڈر تھے۔ اپنی ابتدائی لڑائیوں میں سلطان کی شاندار کارکردگی نے انہیں فوج مہارت کے دوران اہم ذمہ داری سنبھالنے کے قابل بنا دیا۔ جنگ میں مسلسل مشغولیت نے ایک سپاہی سے مصر اور شام کا بادشاہ بنا دیا۔ یہ سب آپ کے جنگی حکمت عملی اور فائدہ مند حالات کا نتیجہ تھے۔ آپ مصر میں کلیدی عہدوں پر فائز رہے، جس سے وہ طاقت کو مضبوط کرنے اور فاطمی کو ختم کرنے کے قابل بنے۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں۔ سامعین محترم، شام اس وقت زنگیدیوں کے حکومت کے زیر اثر تھا جب ایک نابالغ جانشین چھوڑ کر زنگید کے حکمران غیر متوقع طور پر مر گیا۔ بالاخر سلطان صلاح الدین کے لیے شام پر قبضہ کرنے کے لیے راستہ صاف ہو گیا۔ اپنے دور حکومت میں سلطان صلاح الدین نے فکری اور شہری کامیابی کی تلاش میں بہت سے اسکول، ہسپتال اور ادارے تعمیر کرائے۔ وہ اپنے دائرۂ کار میں رہنے والوں کے لیے انصاف، امن اور خوشحالی لانے کے لیے بھی پرعزم تھے۔ دوستو، سلطان صلاح الدین صلیبی کو پسپا کرنے اور یروشلم کو دوبارہ فتح کرنے کے طور پر تاریخ میں مشہور ہوئے۔ آپ نے جولائی 1187 عیسوی میں آتین کی فیصلہ کن جنگ میں بڑی تعداد میں صلیبی کو شکست دی اور ان کا قلعہ کما کیا۔ محاصرے کے بعد اسی سال اکتوبر میں یروشلم آپ کے حوالے کر دیا گیا۔ بعد میں صلیبیوں کی طرف سے یروشلم کو فتح کرنے کی کوششوں کی مزاحمت جاری رہی، جب تک کہ انہوں نے ہار نہ مانی اور پیچھے ہٹ کے آتین کی جنگ میں عیسائی فوجوں کو ذلت آمیز شکست دینے کے بعد سلطان صلاح الدین کی مضبوط اور بڑی فوج نے یروشلم کا محاصرہ کر لیا۔ ناظرین گرامی، یہ بالکل واضح تھا کہ مسلمان فوج جلد ہی شہر پر قبضہ کر لے گی۔ یروشلم کے دفاعی کے رہنما بالیان نے قابو سے باہر ہونے کی صورتحال کو دیکھ کر ایک ایلچی کے ساتھ سلطان صلاح الدین سے ملاقات کی۔ بات چیت کے دوران بالیان نے سلطان کو دھمکی دی کہ اگر اس کے غیر مشروط ہتھیار ڈالنے کے مطالبات پورے نہ کیے گئے تو شہر کی 5000 کی پوری مسلم آبادی کو قتل کر دے گا اور وہاں کے اسلامی آثار اور تعمیرات کو تباہ کر دے گا۔ اس سے بالیان نے واضح کر دیا کہ وہ شہر میں موجود عیسائیوں کی قسمت کے بارے میں بالکل بھی فکر مند نہ تھا، کیونکہ سلطان کی فوج پورے شہر میں داخل ہونے میں صرف چند دنوں کی بات تھی۔ دوسری طرف سلطان صلاح الدین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار تھے اور زیادہ سے زیادہ نقصانات سے بچنا چاہتے تھے۔ وہ ایک ہی وقت میں جنگ اور امن دونوں کے ذہن رکھتے تھے۔ آپ نے غصہ دکھانے کی بجائے رحم دلی کا مظاہرہ کیا اور کچھ بحث کے بعد یہ معاہدہ طے پایا کہ عیسائی بہت کم رقم ادا کریں گے اور شہر سے نکل سکتے ہیں۔
رحم کی اس عمل نے نہ صرف 5000 مسلمانوں کی جانیں بچائیں بلکہ شہر کی پوری عیسائی آبادی کو بھی مسلم فوج کے غیظ و غضب سے بچایا جو جلد ہی ان پر ٹوٹنے والا تھا۔ پہلے صلیبی جنگ کے بعد مسلمانوں پر ہونے والے مظالم آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں زندہ تھے، یہاں تک کہ عیسائی مورخ نے اپنی کتاب خدائی جنگ میں صلیبیوں کو اجتماعی قاتل قرار دیا۔ ٹائر مین نے یروشلم کے مسلمانوں کو قتل کو انتہائی تشدد اور غصے سے بھرے عقیدے کا مجموعہ قرار دیا ہے۔ دوسرے مورخین نے مسلم آبادی کے خون میں تیرنے والے گھوڑوں کی مثالیں پیش کی ہیں۔ ناظرین گرامی، ٹائر مین نے مزید کہا ہے کہ مسلمانوں کے قتل عام کئی دنوں تک جاری رہا۔ مسلمانوں کو اندھا دھند قتل کیا گیا اور یہودی جنہوں نے ان کی عبادت گاہ میں پناہ لی تھی صلیبیوں کی طرف سے جلائے جانے پر مر گئے۔ یہ تمام واقعات صرف 88 سال پہلے پیش آئے تھے۔ پوری عیسائی آبادی بہت خوفزدہ تھی کہ آیا سلطان صلاح الدین اپنے وعدے پورے کرے گا یا نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک سچے مسلمان اور اپنے وعدے کے پکے آدمی تھے اور آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ ہتھیار ڈالنے کے وقت کسی کو نقصان نہیں پہنچا اور یروشلم کا پورا ہتھیار ڈالنے کا عمل پرامن طریقے سے ہوا۔ ہتھیار ڈالنے کے معاہدے کے مطابق عیسائی فوج کو 30,000 دینار کی رقم بطور تاوان سلطان کو ادا کرنی تھی۔ اشرفیوں کی فوج یہ رقم ادا کر کے شہر سے نکل گئی، لیکن زیادہ تر غریب فوجی تاوان ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ ان کے پاس کوئی امید باقی نہ رہی تو ان کے اہل خانہ اس کی رحمت کے لیے سلطان سے ملنے آئے۔ دوستو، میلکم کمرون لیون کے مطابق اپنی کتاب صلاح الدین دی پالیٹکس آف دی ہالی وار میں انہوں نے کہا ہے کہ سلطان صلاح الدین نے خود سینکڑوں عیسائیوں کے تاوان کی رقم ادا کی اور انہیں شہر چھوڑنے کا موقع فراہم کیا۔ مسلمان مورخین بہت بڑی تعداد کی حوالہ دیتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ سلطان نے ہزاروں سپاہیوں کا تاوان ادا کیا تھا۔ فلپو ڈے نیٹو نے اپنے تحقیقی مقالے میں تقریباً 20,000 غریب عیسائی جن کے پاس تاوان ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے، سلطان نے انہیں معاف کر دیا اور انہیں شہر چھوڑنے کی اجازت دے دی۔ اس سخاوت کی وجہ سے ہزاروں عیسائیوں نے اسلام قبول کیا۔ تاریخ میں آپ کو ایک سچے مسلمان ہیرو طور پر جانا جاتا ہے جس نے یروشلم شہر کو عیسائیوں سے فتح کیا۔ انہیں نہ صرف ایک سپاہی، سیاستدان اور فوجی رہنما کے طور پر ان کی بہادری اور شاندار کارکردگی کے لیے یاد کیا جاتا ہے بلکہ ان کی رواداری، رحم دلی اور انصاف کے لیے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ آپ ایوبی خاندان کے بانی تھے۔ وہ اسلام دنیا کے پہلے حکمران تھے جنہیں 2 مقدس مساجد کا متولی کہا گیا ہے۔ بہت سے علماء نے انہیں اسلام کے حقیقی خلیفہ قرار دیا ہے۔ دوستو، اپنی طاقت کے عروج پر آپ کی سلطنت میں مصر، حلب یعنی شام، بلائی میسوپوٹیما، حجاز، یمن اور شمالی افریقہ کے دیگر حصے شامل تھے۔ آپ عورتوں کا خاص احترام کرتے تھے۔ اس کا اندازہ اس وقت ہوا جب آپ نے شہر کی بہت سی شریف عورتوں کو بغیر کسی تاوان کے نکلنے دیا۔ مثال کے طور پر ایک بازنطینی ملکہ جو شہر میں خان کا ہی زندگی بسر کر رہی تھی، اس کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہر چھوڑنے کی اجازت دی گئی۔ سیبیلا، یروشلم کی ملکہ اور اسیر بادشاہ گائے کی بیوی، کو پورے احترام اور وقار کے ساتھ شہر سے نکلنے کی اجازت دی گئی۔ ناظرین گرامی، ہتھیار ڈالنے کے معاہدے میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا گیا تھا کہ سلطان کی فوج عیسائیوں کو تحفظ فراہم کرے گی، لیکن سلطان نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ یروشلم سے دور جانے والے عیسائیوں کو اس وقت تک تحفظ فراہم کرے جب تک کہ وہ کسی محفوظ مقام پر نہ پہنچ جائے۔ سلطان کے اس عمل کی آج تک اس کے دشمن بھی تعریف کرتے رہے ہیں۔ جب سلطان صلاح الدین ہتھیار ڈالنے کے بعد شہر میں داخل ہوا تو آپ کے کچھ مشیروں نے آپ سے کہا کہ وہ یروشلم میں تمام عیسائی مفادات کو ختم کرنے کے لیے چرچ کو تباہ کر دے، لیکن سلطان ایک ایسا شخص تھا جو ہر مذہب کا احترام کرتا تھا۔ آپ نے اپنے مشیروں کو اسلام کے دوسرے صحیح رہنما خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے بارے میں یاد دلایا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر کو فتح کرنے کے بعد چرچ کو عیسائیوں کے ہاتھ میں رہنے دیا تھا، لہٰذا بالآخر سلطان نے چرچ آف ہولی سپلیچر کو تباہ نہ کیا اور آنے والی نسلوں کے لیے مذہبی رواداری کی مثال قائم کی۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فلسطین کی آزادی کے بعد فلسطین دنیا کے تینوں بڑے مذاہب کا مذہبی مرکز تھا۔ تمام مذاہب آپ کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مذہبی آزادی حاصل تھی، لیکن مذہبی آزادی کے اس عمل کو پہلی صلیبی جنگ کے بعد روک دیا گیا۔ سلطان صلاح الدین نے شہر میں مذہبی آزادی کی مختلف اصلاحات کی۔ آپ نے آرتھوڈوکس عیسائیوں اور شامیوں کو اپنی مرضی کے مطابق رہنے اور عبادت کرنے کی اجازت دی۔ قبطی عبادت گاہیں جو پہلے صلیبیوں کے قبضے میں تھی، قبطی پادریوں کو واپس کر دی گئیں۔ قبطیوں کو چرچ آف دی ہولی سپلیچر اور دیگر عیسائی مقامات کا دورہ کرنے کی بھی اجازت دی گئی۔
حبشی عیسائیوں کو بغیر کسی فیس کے یروشلم کے مقدس مقامات کی زیارت کرنے کی اجازت تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی انسانی حقوق کے علمدار تھے۔ وہ اپنے وقت سے بہت آگے کے آدمی تھے جس نے دنیا کو رحم اور بخشش کا اصل مطلب دکھایا۔ ان کے قابل ذکر انسانی کاموں نے انہیں انسانی تاریخ کے مشہور ترین سلطانوں میں سے ایک بنا دیا۔ وہ عیسائی دنیا میں ان کے ساتھ رواداری کی وجہ سے بہت مقبول ہیں۔ 1193 میں 56 سال کی عمر میں سلطان صلاح الدین ایوبی اس دار فانی کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ گئے۔ ناظرین گرامی، اگرچہ وہ مصر سے شام تک پھیلی ہوئی ایک وسیع سلطنت کے حکمران تھے، لیکن وہ خود بہت کم مال رکھتے تھے۔ موت کے وقت ان کی جائیداد اور اثاثوں میں ایک گھوڑا اور پیسہ شامل تھا جو ان کی تدفین کے لیے بھی کافی نہ تھا۔ آپ نے اپنی پوری زندگی اسلام اور اپنی رعایا کی خدمت کے لیے وقف کر رکھی تھی، اس شان و شوکت سے بچتے ہوئے جو اکثر آخرت سے حکمرانوں کی توجہ ہٹاتی ہے۔ در حقیقت وہ ایک سچے ہیرو اور ایک مخلص مسلمان کا مظہر تھے۔ اللہ آپ پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ دوستو، آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ پسند آئی ہے تو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔